من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب کائنات کی ذات اقدس کے لیے خاص ہے۔ اس کے بعد بے انتہا انگنت درود اور سلام امام الانبیاء امام اعظم قائد اعظم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ رب کائنات نے قرآن کریم میں پہلے ہمارے نبی کو حکم دیا فاتبع ملت ابراہیم، اے پیارے نبی آپ ملت ابراہیم کی اتباع کریں۔ پھر امت محمد کو حکم دیا فاتبعوا ملت ابراہیم، کہ پوری امت محمد کو چاہیے کہ وہ ملت ابراہیم کی اتباع کریں۔ قبل اس کے کہ ملت ابراہیم کی وضاحت کروں، اس سے پہلے چونکہ فاتبعوا کا لفظ پہلے ہے، فاتبعوا کی شرح کرنا چاہتا ہوں، وضاحت اور تفسیر کرنا چاہتا ہوں۔ اتباع کا لفظ سنتے سنتے ہماری زندگی گزر گئی، اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکے۔ اتباع اور اطاعت ہم ایک چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ ایک چیز نہیں۔ اطاعت کا معنی ہے کسی کا کہا ماننا، اطاعت الوالدین، اطاعت رسول بھی ہے، مگر اتباع یہ ہے بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی چوں چرا کیے کسی کی فرما برداری کرنا اتباع کہلاتا ہے۔
اتباع کا لفظ طبیعہ سے نکلا ہے. طبیعہ طبیعہ کہتے ہیں گائے کے بچڑے کو، چھوٹے بچڑے کو. گائے کو آپ کسی جگہ کھڑا کر دیں، پھر اس کے بچے کو چھوڑ دیں. جو ہی آپ چھوڑیں گے وہ سر چھوڑ بھاگے گا، نہ گڑھا دیکھے گا، نہ کنواں دیکھے گا، نہ اتار نہ چڑھاؤ، اپنی ماں تک پہنچے گا. اس لیے اس کو طبیعہ کہتے ہیں، ماں کے پیچھے لگنے والا. فرمایا فاتبعوا، اتباع کرو. جب پتہ چل جائے یہ ملت ابراہیمی ہے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، تو آنکھیں بند کر کے اتباع کریں. یہ منصب و مقام کسی امتی کو حاصل نہیں، صرف رسول کو، کہ رسول کی اتباع کریں. دیکھیں قرآن کریم ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے ہیں. اللہ نے بھیجا تھا کہ آپ سے بڑا علم والا مجمع البحرین کے مقام پر موجود ہے، آپ سفر کریں وہ ملے گا، ملاقات ہوگی. واقعے کی تفصیل میں نہیں جاتے، اتباع سمجھانا چاہتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کو پہلے تو وہ پہچان ہی نہ سکے. لوگ تو کہتے رہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام غیب جانتے ہیں. اگر غیب جانتے ہوتے، جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، السلام علیکم، یعنی السلام علیکم یہ آدم علیہ السلام سے چل رہا ہے، یہ تحیہ ہے. تو وہ اٹھ بیٹھے، لیٹے ہوئے تھے. خضر علیہ السلام، میری سرزمین پر کہاں سے سلام آیا ہے؟ آپ کون ہیں؟ انا موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ بنی اسرائیل؟ جی ہاں موسیٰ بنی اسرائیل. یعنی پہچان نہ سکے کون ہے. علم غیب ہوتا تو پوچھنے کی ضرورت نہیں. اور پھر کچھ لوگوں کا ذہن یہ بھی ہے، یہ ضمن میں بات آ رہی ہے، سمجھا رہا ہوں، کہ خضر علیہ السلام اب تک زندہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بھی ایک اختلاف ہے، خضر علیہ السلام نبی تھے یا ولی تھے. تو تحقیق یہی ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے. کہ دیکھیں ولی صرف الہام کے ساتھ کسی کو قتل نہیں کر سکتا. اللہ نے وحی بھیجی ہے کہ جیسور نامی بچے کو قتل کر دیں، وحی بھیجی ہے، مستقل وحی آئی ہے. تو یہ دلیل ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے. پھر جب اللہ کے نبی تھے، رب کائنات نے تمام انبیاء سے وعدہ لیا تھا جب میرا آخری رسول آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو ہم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے. پہلے ہم نے سمجھ لیا کہ خضر علیہ السلام نبی تھے. جب نبی تھے، اللہ نے نبیوں سے وعدہ لے لیا ہے کہ میرے آخری نبی پر ایمان لانا ہے، مدد بھی کرنی ہے. اگر کسی کونے میں خضر علیہ السلام زندہ تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، آپ کا کلمہ پڑھتے، بدر میں ہوتے، احد میں ہوتے، خندق میں ہوتے، خیبر میں ہوتے. نہیں تھے اس لیے کہ وہ پہلے وفات پا چکے تھے. یہاں تو کہتے رہتے ہیں خضر کی حیاتی ہو، مگر وہ پہلے وفات پا چکے. اور پھر ایک اور حدیث ہے جو کہ بخاری شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج، یعنی جب بھی فرما رہے ہیں، فرمایا آج سے 100 سال بعد جتنا لوگ روئے زمین پر موجود ہیں، 100 سال بعد یہ نہیں ہوں گے، ان کی نسلیں ہوں گی. بالفرض والبہار کسی کونے میں موجود تھے تو 100 سال والی حدیث کے ضمن میں فوت ہو جاتے ہیں. پہلے تو قرآن کریم کی پختہ دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، آپ کی مدد کرتے. نہیں کی اس لیے کہ نہیں تھی. خیر، موسیٰ علیہ السلام ملاقات ہو گئی. میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کے پاس علم ہے. وہ اس نے کہا میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس ہے، اور آپ کے پاس وہ علم ہے جو میرے پاس ہے. میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں، آپ کے بس کی بات نہیں. میں دوسرے الفاظ میں اپنے مدرسے میں تجھے داخلہ ہی نہیں دیتا. موسیٰ علیہ السلام نے منت کی، مہربانی فرمائے، لمبا سفر کر کے آیا ہوں، داخلہ دیں. فرمایا تیرے بس کی بات ہی نہیں.
کہ تو صبر کر سکے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں پوری کوشش کروں گا، صبر کروں گا۔ اب شرط لگئی، میرے مدرسے کے داخلے کی شرط واحد ہے، ان اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء، تو نے میری اتباع کرنی ہے، اتباع۔ اب دیکھیں اتباع کا مفہوم واضح ہو رہا ہے۔ اتباع کرنی ہے کیا مانا؟ میں کچھ سے کچھ کروں، کسی کی کشتی توڑ دوں، بے شک وہ انہوں نے ہم سے کرایہ نہ لیا ہو، کسی کی کشتی توڑوں، کسی کو قتل کر دوں، جو ہم سے پانی بھی نہیں پوچھتے میں ان کی دیواریں بنانا شروع کر دوں۔ آپ نے چون چراہ نہیں کرنی، کیوں نہیں کرنی؟ آپ نے اتباع کرنی۔ اتباع کا مطلب یہ ہے کہ چون چرا اور کیوں نہیں کرنی۔ ویسے بھی کائنات کے ہر شخص کی بات پر کیوں کی جا سکتی ہے، صرف اور صرف امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے، جو آپ کے فرمان پر کیوں کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آپ نے فرما دیا، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، آمنا وصدقنا سمعنا واطعنا، ہم نے کرنا۔ تو اس واقعے سے ان اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء، آپ نے اتباع کرنی ہے، اور اتباع کا حق یہ ہے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں، اتباع ہے، اور یہ شعر رسول کی۔ تو دیکھیں فاتبعوا ملت ابراہیم، ملت ابراہیم کی اتباع کیجیے، عقل میں آئے نہ آئے۔ اسی طرح اللہ پاک کے ساتھ ایک محبت فرض ہے، کیونکہ اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تو اس کے ساتھ محبت ضروری ہے۔ تو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری محبت کی شرط یہ ہے میرے نبی کی اتباع، اور اتباع یہی ہے بغیر سوچے سمجھے آپ کا کہا مانو، آپ کی پیروی کرو۔ یہاں بھی ہے فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیم کی اتباع کیجیے، چون چرا یہاں نہیں چلتی، کیوں کرنا حرام ہے، آپ نے اتباع کرنے ملت ابراہیم۔ اور اتباع کیسے؟ جیسا کہ صحابہ اکرام نے کی ہے۔ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، عام پتھر بھی نہیں، جنت سے آیا ہوا پتھر حجر اسود۔ وہاں جو لوگ جاتے ہیں وہ بوسہ دیں، تقبیل یا استلام یا سلام کریں، کل قیامت کے دن وہ گواہی دے گا۔ عظیم ترین پتھر ہے، لیکن مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان ہٹا سکتا ہے، تیرا بوسہ قطن نہ لیتا۔ اللہ کے رسول کو دیکھا ہے آپ کی اتباع میں، آپ کا تیرا بوسہ لینا عقل میں نہیں آتا، بس اللہ کے رسول کو دیکھا اتباع کر رہا۔ اور پھر ان کے بیٹے کا دیکھیں، سوار ہے اپنی سواری پر، غلام ساتھ ہے، اونٹ پہ سوار ہے، چلتے چلتے چابک گرا دیا، ہاتھ میں جو لاٹھی تھی لکڑی تھی گرا دی، غلام نے اٹھا کر دینا چاہی، فرمایا نہیں، آپ نے نہیں اٹھانا، خود اترے، لاٹھی کو اٹھایا، پھر سوار ہو۔ اونٹ پر سوار ہونا اتنا آسان کام بھی نہیں ہے۔ غلام نے پوچھا خیریت ہے، ناراض ہے آپ میرے ساتھ؟ فرمایا نہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چابک گر گیا تھا، لاٹھی گر گئی تھی، آپ نے سواری سے اتر کر خود اٹھائی تھی، آج میں نے خود گرائی ہے، یہی وہی مقام ہے، خود گرائی ہے، اب اتر کر اسے اٹھاؤں گا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو جائے۔ جا رہے ہیں، سواری پہ سوار ہے، سواری کو روک دیا، ایک جگہ گئے، جیسے قضائے حاجت کے لیے کوئی بندہ بیٹھتا ہے ویسے بیٹھے، پھر واپس آئے۔ غلام نے پانی پیش کیا کہ سنجا کریں گے؟ فرمایا نہیں، یہ وہ مقام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ضرورت تھی، قضائے حاجت کے لیے بیٹھے تھے، مجھے ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن وہ مقام ہے
اس لیے میں وہاں ویسے جا کر بیٹھا ہوں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو جائے۔ چلتے چلتے ایک مکان کے چند چکر لگائے، کسی نے پوچھ لیا خیریت ہے؟ کوئی کام نہیں تھا، بس میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکان کے کئی چکر لگائے تھے، آپ کو تو کوئی ضرورت ہوگی، میں نے چونکہ دیکھا ہے اس لیے آپ کی اتباع میں میں نے بھی چکر لگائے۔ اس کو اتباع ہے، اور اتباع کی حد ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر سے گھوڑا خریدا اور کہا مکے کے فلاں مدینہ کے فلاں چوک پہ پہنچا، میں اللہ کا نبی درہم لے کے آ رہا ہوں، رقم دیتا ہوں تجھے۔ چونکہ وہ گھوڑے پہ سوار تھا وہ پہلے پہنچا، یہودی اکٹھے ہو گئے، گھوڑا بیچنا چاہتا ہے، اس نے کہا میں نے بیچا ہے، بیچ دیا ہے، بسامن رخصن، اتنا کم قیمت پر دیتے، ہم ڈبل قیمت دیتے۔ اس نے کہا میں وعدہ کر چکا ہوں، بیچ چکا ہوں، تمہارے ساتھ کیسے سودا کروں؟ تو انہیں کیا جواب دوں گا؟ تو چونکہ تعویلات کے یہودی ماہر تھے، انہوں نے کہا اچھا یہ بتا، جب تو نے سودا کیا کوئی وہاں گواہ موجود تھا؟ نہیں تھا۔ بس بات بن گئی۔ یہ مسلمانوں کا رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ ہر معاملے میں 2 گواہ، صرف زنا کے معاملے میں 4 گواہ۔ تو جب آئے پیسے دینے لگے تو نے کہنا ہے، تو نے تو لوگوں کو کہہ رکھا ہے کہ 2 گواہ، تجھے 1 گواہ معاف ہے، 1 گواہ پیش کر جو یہ گواہی دے کہ یہ گھوڑا تو نے مجھ سے اتنے کا خریدا ہے۔ چونکہ گواہ کوئی نہیں تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے رقم دی۔ اس نے کہا کس چیز کی رقم ہے؟ آپ نے فرمایا گھوڑا کا سودا نہیں ہوا تھا۔ اس نے کہا کہاں ہوا تھا؟ ہے کوئی آپ کے پاس گواہ؟ میں نے سن رکھا ہے کہ آپ لوگوں کو پابند کرتے ہیں کہ ہر معاملے میں 2 گواہ، آپ 1 گواہ پیش کر دیں، 1 گواہ، تو آپ کی بات سچی ہے، میں گھوڑا بھی دے دیتا ہوں۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ چلتے چلتے وہاں پہنچے، مضمون کو سمجھا، سمجھنے کے بعد کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گھوڑا تجھ سے اتنے کا خریدا۔ تو اس کا منہ مانگا مطالبہ پورا ہو گیا، اس نے گھوڑا دے دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، حضرت خزیمہ ساتھ ہیں۔ آپ نے فرمایا اے خزیمہ تو نے کیسے گواہی دی؟ تو نہیں تھا موقع پر۔ تو حضرت خزیمہ جواب دیتے ہیں بالتصدیق کا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول پہلے دن سے تحقیق و تصدیق کے ساتھ جب آپ کا کلمہ پڑھ لیا، اب تو آنکھیں بند کر کے آپ کی اتباع کر دی۔ اس کو اتباع کہتے ہیں۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، رب کائنات فرماتے ہیں ملت ابراہیم کی اتباع کیجیے، اور ساتھ یہ بھی مہر لگا دی فمن یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفی نفسہ۔ دنیا میں بے وقوف دیکھنا چاہتے ہو تو بے وقوف شخص وہ ہے جو ملت ابراہیم سے بے رغبتی کرتا ہے، اعراض کرتا ہے۔ قرآن کریم ملت ابراہیم کی اتباع کرنی ہے، بے رغبتی نہیں کرنی، اعراض نہیں کرنا۔ مگر آج تو کہا جا رہا ہے اتنا جانور ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کی بیٹی کی شادی کروا دیتے اتنا رقم کے ساتھ، کسی غریب کو مکان بنوا کے دے دیتے، کسی کا تعاون کر دیتے، اتنا جانور ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں فقر و فاقہ بھی تھا، جو آج سہولیات اور آسانی فراوانی موجود ہے یہ نہیں تھی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ایک قربانی میں قربان کیے تھے، 100 اونٹ، ان میں سے 60 آپ نے اپنے ہاتھ سے نہر کیے، اور 40 کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ بقیہ 40 کو تو نہر کر، حجۃ الوداع کے موقع پر۔ تو اب دیکھیں 100 اونٹ آپ نے قربان کر دی، جی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر یہ کہا جاتا ہے جانوروں پر ظلم ہے،
اتنا جانوروں کو ذبح کر دیا جاتا ہے، تقریباً 3-4 دن مرغیاں ذبح نہیں ہوتی قربانی کے دنوں میں۔ تو اس کے علاوہ جو آج مثلاً آج کے دن پوری دنیا میں جو مرغیاں ذبح رہی، آخر وہ جاندار نہیں ہے، کتنا ذبح ہو جاتی ہیں؟ یہ فلاں کی مدد کر دیجئے، کروڑوں روپے کی گاڑی پہ سوار ہیں، اس کو بیچ کر چند لاکھ کی گاڑی لے کر لوگوں کا تعاون کریں اور مال سے تعاون کریں، ضروری قربانی میں رکاوٹ ڈال دی ہے۔ بے وقوف شخص دیکھنا ہے تو یہی شخص ہے جو ملت ابراہیمی سے اعراض کر رہا۔ تو خیر، عرض کر رہا تھا ملت ابراہیمی صرف قربانی نہیں ہے، بس قربان کر لیا جانور اور ہم نے ملت ابراہیمی کی اتباع کر لی۔ یقین کیجئے ملت ابراہیمی کا پہلا اصول کہ توحید کے لیے سب کچھ قربان کر دو، یہ ملت ابراہیمی ہے، توحید کے لیے۔ مگر آج حالت زار یہ ہے توحید کو سمجھا نہیں جاتا، جبکہ رب کائنات نے اپنی عظیم کتاب قرآن کریم کی ابتدا توحید سے کی ہے، انتہا بھی توحید پر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین قل اعوذ برب الناس، ابتدا بھی توحید، انتہا بھی توحید۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی توحید کے لیے قربانیاں دی، کبھی جان کی قربانی، جلایا جا رہا ہے، واقعات سے آپ واقف ہیں، اور کبھی وطن کی قربانی، توحید کے لیے بیوی بچے کو اپنے سے جدا کر دی، اللہ کا حکم آ گیا، بس سر تسلیم خم ہے۔ توحید کے لیے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو۔ یعنی ملت ابراہیمی کا اولین اصول یہی ہے کہ توحید کے لیے سب کچھ قربان کر دو۔ جس کے لیے قربان کر رہے ہیں دیا بھی اسی نے ہے، جس نے دیا ہے اسی کو دیا جا رہا۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اور پھر ساتھ ہی فرمایا وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، یعنی شرک سے بالکل بیزار تھے۔ اجرام فلکی کو دیکھ کر جس وقت سمجھ لیا، ستارے کو دیکھا، چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، قرآن کریم ہے، تو توحید کو سمجھ لے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض۔ توحید کو سمجھا، توحید کو سمجھنے کے بعد ساری زندگی توحید پر گزاری۔ تو یہ ہے ملت ابراہیمی۔ شرک نام کی کوئی چیز نہیں تھی، رب نے تصدیق کر دی وما کان من المشرکین، مشرکین میں سے نہیں تھے، نہ ہی اللہ کا کوئی شریک ہے، نہ ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے ہم ابراہیمی، یہودی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہمارا، اور عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارا ہے۔ رب کائنات نے قرآن کریم میں جواب دیا، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مشرک تھے، وما کان من المشرکین۔ دیکھیں بالفرض والبحال، پوری کی پوری مخلوقات میں سے، پوری جتنا بھی مخلوقات ہیں، سروے کیجئے، تحقیق کیجئے، پوری مخلوق میں سے سب سے افضل امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، حتیٰ کہ آپ ابراہیم علیہ السلام سے بھی افضل ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے آپ امام بنے تھے مسجد اقصی میں۔ ابراہیم علیہ السلام خاموش ہوں گے، ہمارے نبی شفاعت کبریٰ کریں گے۔ آپ ابراہیم علیہ السلام سے بھی افضل ہیں، لیکن یعنی کل کائنات سے افضل ہے، کل کائنات سے۔ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں جن و ملک، حور و فلک، جنت، کل کائنات رکھ دی جائے، دوسرے پلڑے میں صرف پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہو، تو جن و ملک 14 طبق مل کر آپ کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنا آپ کی عظیم شان ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے آپ کا مرتبہ کسی نبی جیسا ہے، اس نے نبی کو سمجھا ہی نہیں۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ آپ کا مقام و مرتبہ جبریل جیسا ہے، اس نے نبی کو سمجھا ہی نہیں۔ جبریل بھی آپ کے مد مقابل نہیں ہے، کوئی نبی بھی آپ کا مد مقابل نہیں، پوری مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے۔
سب سے افضل ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے شریک نہیں. آئیے سنیے، قرآن کریم ہے وما کان ربک نسیہ، تیرا رب بھولتا نہیں ہے. یہ آیت مظلوم کی ڈھارس بناتی ہے، حوصلہ دیتی ہے. ظالم بھول جائے، تیرا رب نہیں بھولتا. کل قیامت کے دن جزا بفا کا بدلہ پورا پورا دے گا. وما کان ربک نسیہ، تیرا رب بھولتا نہیں ہے. امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پہ بھول گئے، اور آپ فرماتے ہیں انما انسال اسنا، میں بھولتا اس لیے ہوں تاکہ میری امت کے لیے سنت بن جائے. آپ بھول گئے، ظہر یا عصر کی نماز تھی، آپ نے 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت پڑھا دی، سلام پھیر دیا. کچھ لوگ چلے گئے اور حضرت ارباق، نام ارباق ہے اور لقب ذوالجدین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھولے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا. تو اس نے کہا پھر اللہ کے نبی آپ بھولے ہیں. وہ کیسے؟ جی آپ نے تو 2 رکعت پڑھا دی. آپ نے فرمایا ہے؟ حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ قریب کھڑے تھے. کتنا رکعت پڑھائی ہے؟ جی آپ نے 2 رکعت پڑھائی. آپ نے سب کو بلا لیا تو بقیہ 2 رکعتیں آپ نے پڑھائیں اور اس کے بعد سجدہ سہو کیا. یہاں مسئلے کو بھی سمجھنا، اگر کوئی شخص نماز میں بھول جائے، سلام بھی پھیر لے، کلام نماز کے متعلق ہوتی رہے، جی آپ نے اتنا پڑھی نہیں اتنا پڑھی، نماز کے متعلق کلام ہوتی رہے، تو بقیہ جو رہتا ہے اس کو پڑھ کر سجدہ سہو کرے. اگر نماز سے ہٹ کر کلام غیر ہو گئی، ما سوا کلام ہو گئی، یعنی نماز میں بھول گئے، اس کے بعد جی تو نے گئے بیچی ہے یا نہیں بیچی، کتنے کی بیچی ہے، کلام غیر آ گئی، اب نئے سرے سے پڑھنی پڑے گی. اگر نماز کے متعلق کلام تھی، سابقہ پر بنیاد رکھتے ہوئے بقیہ نماز مکمل کریں، آخر میں سجدہ سہو دیں. تو اب دیکھیں اللہ کے نبی بھول گئے ہیں. قرآن کریم کہتا ہے ما کان ربک نسیہ، تیرا رب نہیں بھولتا. قرآن کریم ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، رب کائنات کو نیند تو دور کی بات ہے، نیند کا مقدمہ، نیند کا ابتدائیہ، اونگ تک بھی رب کائنات کو نہیں آتی. جبکہ امام الانبیاء جو کہ مخلوقات میں سب سے بہتر ہیں، آپ کو ایک دفعہ نیند آ گئی، صحابہ کرام سفر کر رہے ہیں، سفر کرتے کرتے رات کا آخری وقت تھا، پوچھا اللہ کے نبی اجازت دیجئے، سارا دن جنگ کرتے رہے پھر سفر کرتے رہے، اب نیند اتنا پریشان کرتی ہے کہ قدم اٹھاتے ہیں، نیند سے خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ گر نہ جائے، ہمیں اجازت دیجئے ہم سو جائیں. اس کو اتباع کہتے ہیں. سونا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی سے پوچھ رہے ہیں، اپنی مرضی نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہم سو گئے ہماری نماز کا کیا بنے گا؟ ہم نے بھی کبھی سوچا ہے اور 3 بجے جو تو سو رہا ہے تیری نماز کا کیا بنے گا؟ کبھی سوچا ہے ہماری نماز کا کیا بنے گا؟ اور 12-1 بجے تک جاگنے والا اس کی نماز کا کیا بنے گا؟ جب آخر میں لیٹ سو رہا ہے تو کب یہ ٹائم پر اٹھ سکتا ہے؟ اس کو احساس ہے، نبی کو احساس ہے. ہماری نماز کا کیا بنے گا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی میں جاگتا ہوں، آپ سب کو اجازت دیجیے سب سو جائیں. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، لیلۃ التعریس کے نام سے مشہور ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ جاگ رہے ہیں، اللہ کے نبی سو گئے، سب سو گئے. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ چونکہ وہ بھی انسان کے تھکے ہوئے تھے، قریب ہی اونٹ کا پلان رکھا ہوا تھا، اس کا سہارا لیا، نیند آ گئی حتیٰ کہ سورج نکل آیا. جی کہتے ہیں فلاں کے لیے سورج نہیں نکلا، فلاں کے لیے سورج رک گیا. ہاں
حدیث میں آتا ہے صرف ایک نبی کے لیے رب کائنات نے سورج کو روکا تھا، صرف ایک نبی کے لیے، اور وہ نبی بھی جہاد میں مصروف تھا، فتح قریب تھی، دشمن خوش تھا کہ ابھی سورج غروب ہو جائے گا، جنگ بند ہو جائے گی۔ تو اس نبی نے دعا کی، اے اللہ سورج کو روک لے، ابھی مجھے فتح ہونے والی ہے، دشمن بھاگنے والا ہے، سورج کو روک لے۔ سورج کو مخاطب ہو کے کہا تو بھی مامور ہے، میں بھی مامور، رک جا، اے اللہ اسے روک دے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے اس نبی کے لیے اللہ پاک نے سورج کو روکا تھا، نبی کو فتح مل گئی، اس کے بعد سورج کو روا کر دیا۔ باقی کسی کے لیے سورج آج تک نہ رکا ہے، رب کائنات نے کسی کے لیے روکا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورج نکل آیا، آپ بیدار ہوئے، بیدار ہونے کے بعد آپ نے فرمایا این بلال، بلال کہاں ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اٹھ بیٹھے، لیکن ابھی بس ایسے نیند غالب آ گئی تھی۔ آپ نے فرمایا اٹھو، سامان اٹھاؤ، سواریاں اٹھاؤ، جس وادی میں رہتے ہوئے ہمیں نماز کی توفیق نہیں مل رہی، فَإِنَّ فِيهَا شَيْطَانٌ، اس وادی میں شیطان موجود ہے۔ نکل گیا، اپنے سامان کو دوسری وادی میں گئے، سورج نکل چکا ہے، اذان دی، سنتے پڑھی، جماعت کروائی۔ اگر اسی طرح کبھی کبھار کسی کو نیند غالب آ جائے، جو 1 بجے سونے والا ہے، 12 بجے سونے والا ہے، اس نے تو نہیں اٹھنا ٹائم پر، اس کی بات نہیں ہے، کبھی کبھار کی بات۔ تو سورج کے طلوع ہو جانے کے بعد بھی نماز ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی۔ تو اب یہاں دعوت فکر ہے، توجہ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا جس وادی میں رہتے ہوئے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی، فَإِنَّ فِيهَا شَيْطَانٌ، اس وادی میں شیطان ہے۔ حضرات جس گھر میں رہتے ہوئے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی، کیا اس گھر میں شیطان نہیں ہے؟ آپ نے تو وادی سے نقل مکانی کی، ہم گھر سے نقل مکانی کریں؟ نہیں، شیطان کے باپ کا گھر نہیں، ہم نے شیطان کو نکالنا۔ ٹائم پر سونا ہے، جلدی سونا ہے، جلدی اٹھ جانا۔ آپ فرماتے ہیں جس گھر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھاتے پیتے ہوں، شیطان کہتا ہے اپنے لو لشکر کو لا مبیت لکم ولا عشاء، اس گھر میں نہ تمہیں کھانا ملے گا اور نہ رہائش ملے گی۔ شیطان وہاں سے نکل جاتا ہے۔ شیطان کو نکالنا ہے اور بر وقت نماز پڑھنی ہے، اگر نہیں پڑھتے تو شیطان وہ گھر، اس شیطان اس گھر پر مسلط ہو چکا۔ تو عرض کر رہا تھا ساری کائنات میں سے افضل وہ سو گئے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، رب کائنات وہ عظیم ہستی ہیں جسے نہ نیند آتی ہے نہ ہی اونگ آتی۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ ختم ہو سکتا ہے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ختم ہونے والا نہیں، وما عند اللہ باق، وہ باقی رہنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے تھے، یہ بات لمبی ہے، شاید اختصار کرتا ہوں۔ سفر کر رہے تھے، پانی ختم ہو گیا، تو آپ نے فرمایا علی رضی اللہ عنہ چند صحابہ کو ساتھ لے، پانی کی تلاش کرو۔ پانی کی تلاش کے لیے نکلے، یعنی اللہ کے نبی کے پاس جو پانی موجود تھا وہ ختم ہو گیا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وما عند اللہ باق، وہ باقی رہنے والا ہے، وہ ختم ہونے والا نہیں۔ اللہ کے خزانے ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا، تلاش کرو پانی کی۔ تلاش کرتے کرتے بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک مقام پر جنگل میں ایک عورت ملی، اونٹ پہ سوار تھی، 2 مشکیزیں لٹکائے ہوئے تھے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا این الماء، پانی کہاں ہے؟ اس نے کہا کل اس وقت میں پانی پر تھی۔ اتنا دور؟ اصحاب رسول پیاسے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگی، نمازیں بھی پڑھنی۔ انطلقی الی رسول اللہ، تو چل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا من ہوا، وہ کون ہے؟ یقال له صحابی، لوگ جس کو لوگ بے دین کہتے ہیں، کہ انہ ہوا، چل تو صحیح تجھے پتہ چل جائے۔ آ گئی، آپ نے فرمایا اس کی مشکیزیں اتارو، درختوں کے ساتھ لٹکا دو۔ سب لوگ اپنے مشکیزیں لائیں، برتن لائیں، ان کی مشکیزوں کی ٹوٹیاں کھول دی گئیں، سب نے اپنے مشکیزیں فل کیے، برتن فل کیے، جانوروں کو پلایا، کسی نے غسل کیا، کسی نے وضو کیا۔
لیکن دیکھا گیا پانی جس طرح تھا اسی طرح باقی ہے، چونکہ بند کر دی گئی۔ آپ نے فرمایا دیکھ ہم نے تیرے پانی کو کم نہیں کیا، البتہ تجھ سے وقت لیا ہے، وقت کے بدلے آپ نے فرمایا چادر بچھاؤ، چادر بچھائی گئی، کھجوریں ڈالی گئیں، ستو ڈالا گیا، پنیر ڈالا گیا، گٹھڑی باندھ کر فرمایا تیرا وقت لیا ہے، وقت کے بدلے تجھے اس کی اجرت دے رہے ہیں۔ اس کو اسی طرح سوار کر دیا گیا اور وہ عورت گھر کی طرف روانہ ہو۔ اب اس عورت نے پانی پلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت صحابہ کرام کو جنگ و جہاد کے لیے بھیجتے تھے فرماتے تھے کہ اس عورت کے قبیلے پر حملہ نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں پانی پلایا۔ آج تو دودھ پلایا ہوا بھی بھول جاتا ہے، اس نے ہمیں پانی پلایا۔ عورت بھی بڑی سمجھدار تھی، بخاری شریف کی حدیث، سمجھ گئی، قبیلے والوں کو اکٹھا کیا، تیار ہو جاؤ، خیریت ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے جنگ کرنی۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس کی بات ہے، مکہ والے ہار گئے، قریشی ہار گئے، فلاں بنو تمیم ہار گئے، ہم مقابلہ کریں، کیا کریں گے؟ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو کلمہ پڑھو، میں رابطہ کرتی ہوں، آپ کی طرف پیغام بھیجا، پورے کا پورا قبیلہ اس عورت کی بدولت مسلمان ہو گیا۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے، وما عندکم ینفد، جو ہمارے پاس ہے وہ سب کا سب ختم ہونے والا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام کا دور سے بھی شرک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے ملت ابراہیمی کی اتباع کرنی ہے، صرف قربانی نہیں۔ ملت ابراہیمی کا اولین اصول توحید ہے، اور توحید کے لیے سب کچھ قربان بھی کرنا پڑے تو بندہ کر دے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاتمہ ایمان پر کرے، اقول قولی والحمدللہ، آمین۔